السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ ہم ان خوش نصیب افراد کا ذکر کر رہے تھے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ان میں پانچواں خوش نصیب وہ شخص ہے جس کو صاحب مرتبہ، صاحب جمال عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس حصہ میں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک تو ہے عفت و عصمت کی حفاظت اور دوسرا ہے خوف خدا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کی حفاظت اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت، کہ اس کی شرمگاہ جائز جگہ پر استعمال ہو۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے صفت یوں بیان فرمائی ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ ان میں پہلے نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، لغویات سے راز، اور الذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بڑا کہنے میں بڑی آسان بات ہے، لیکن عملاً یہ بات بڑی مشکل ہے کہ آپ کو کوئی دعوت گناہ دے رہا ہے اور ہو بھی وہ صاحب منصب، صاحب جمال، اور وہ کہے کہ آؤ گناہ کریں، تو بندہ کہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو یہ ایمان کی تکمیل کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِ خَوْفَيْنِ أَوْ أَمْنَيْنِ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ واذا امننی فی الدنیا خفتہ فی الاخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، اللہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میں اپنے بندے میں دو خوف اور دو امن یکجا نہیں کرتا۔ اگر کوئی دنیا میں مجھ سے ڈرا تو میں قیامت والے دن اس کو امن میں رکھوں گا، اور اگر دنیا میں نہ ڈر بن کے پھرتا رہا، کوئی خوف خدا نہیں ہے، تو پھر قیامت والے دن اس کو ڈراؤں گا۔ اور ارشاد فرمایا اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ، جب بندے کی جلد اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپتی ہے، ڈر کی وجہ سے، تو فرمایا تحاتت عنہ ذنوبہ کما یتحاتت عن الشجرۃ الیابسہ، جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں نا، ایسے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ جھاڑ دیتا ہے جو خوف خدا کی وجہ سے کامتا ہے، اس کی جلد کامتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن کہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، کہ اس کو آگ سے نکال لو جو کسی بھی جگہ کسی بھی دن مجھ سے ڈرا۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور کہیں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور یہ سب کچھ اسی وقت ملتا ہے جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عزتوں، عصمتوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت ہمارے دل میں اس ذات کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے جس کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔